الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اس دنیا میں انسان اچھے ماحول اور اچھی صحبت سے بنتا ہے اور برے ماحول اور بری صحبت سے بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لفظ جو ہے وہ صحبت سے نکلا۔ لفظ صحابی صحبت سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس کائنات کی سب سے اعلیٰ صحبت ملی۔ اتنی اعلیٰ صحبت تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد کسی کے لیے لفظ صحابی استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ نیک لوگ تو دنیا میں قیامت تک رہیں گے نا، صالحین، صادقین، متقین، وہ تو قیامت تک چلیں گے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی صحبت کو اس کے بعد صحابیت نہیں کہا جا سکتا۔ صحابی وہی صحبت بنی جو محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے حصے کے اندر آ گئی، اس لیے کہ وہ اتنی مضبوط، اتنی جاندار، ایسی طاقتور صحبت تھی کہ جس کی حد انتہا پر تھی۔ تو اس دنیا میں انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان، اعمال، اخلاق کی حفاظت کر لے تو اس کا آسان حل اپنے ماحول کو، اپنی صحبت کو، اپنی مجلس کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی نسبت، اپنے تعلق کو صاف کر لے، نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور میرے عزیز و دوستوں، بزرگوں، یہ نیک صحبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے انسان کو دین کا بہت بڑا حصہ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ آپ کوئی چیز سیکھنے جائیں، ایک طالب علم ہوتا ہے، اس سے پوچھا جائے بھئی آپ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی میں اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، میں مدرسے میں ہوں، میں جامعہ میں ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ سیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیکھنے کے لیے گیا ہے، اس نے وقت نکالا ہے۔ لیکن ایک علم وہ بھی ہے جو انسان کو اچھی صحبت کی وجہ سے مفت میں ملتا ہے۔ انسان جب اپنی صحبت کو اچھا کر لے، پاک کر لے، اس کی برکت سے آہستہ 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 یہ دین اور علم کی بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں خود بخود مل جاتی۔
ہم طالب علم تھے، جامعہ میں بنوری ٹاؤن میں پڑھ رہے تھے، تو میں یاد ہے کہ رائیونڈ سے 3 حضرات تشریف لائے، 3 بزرگ آئے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب، اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے. تو طلباء کے اندر جو بیان تھا وہ تو مولانا احسان صاحب نے فرمایا، اور اساتذہ کے اندر بیان مولانا جمشید صاحب نے فرمایا. تو جب اساتذہ کی مجلس ختم ہو گئی تو ہمارے حضرت استاد صاحب تھے، حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشفق اور مربی استاذ تھے. تو ان کا سبق تھا، گھنٹہ تھا، حضرت تشریف لائے. طلباء نے پوچھا کہ آپ حضرات سے مولانا جمشید صاحب نے باتیں کی، تو کیا باتیں ہوئی، کیا آپ کچھ ہمیں بتا دیں. تو استاد جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت ساری باتیں انہوں نے فرمائی، لیکن ایک بات فرمایا کہ بڑی عجیب، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا. پہلے بھی بارہا طلباء سے یہ واقعہ مجلس میں عرض ہوا ہے. فرمایا کہ مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے کہ جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، ہم ہندوستان میں تھے، تو کہنے لگے کہ میں نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے. مولانا جمشید صاحب فرمائے، یہ بڑی اہم بات ہے دوست، کہ میں نے ان کی زیارت کی ہے، اور میں بچپن میں ان کے گھر آتا جاتا تھا، یعنی چھوٹا تھا، بچہ تھا نا، تو جیسے اس عمر میں تھا تو میں حضرت تھانوی کے ہاں آتا جاتا تھا. تو فرمانے لگے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے اصول پسند تھے، بڑے سخت تھے، مشہور ہے. تو ان کے ہاں بڑے ترتیب اور بڑے ضابطے تھے، ہر چیز ایک نظم میں. اگر مہمان آئے تو اس کو بتانا ہوتا تھا کہ جی نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کام کیا ہے، کتنے دن رکیں گے، 4 باتیں وہ بتائے گا. یہ خانقاہ کا اصول تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو فرمانے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں ایک مزدور آدمی تھا، اور وہ اصلاً پٹھان تھا، محنت مزدوری کرتا تھا کہیں پر، اور ان کا وہ نام استاد صاحب نے لیا، وہ آج تک یاد ہے نا. پر میں اس شخص کا نام تھا الف خان. کیا نام تھا؟ الف خان. جیسے ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں نام ہوتے ہیں، تو بیچارہ سادہ آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، الف خان. تو اس کو بڑی چاہت تھی کہ مجھے جو کچھ کماتا ہوں اس سے تھوڑا بچا بچا کے حضرت کے لیے، اپنے شیخ کے لیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی ہدیہ لے جاؤں. تو اس بیچارے نے محنت سے کچھ رقم جمع کی، اور پھر ایک بازار گیا، اور وہاں 2 خوبصورت سے تحفے خریدے. جیسے گھروں کو سجانے کے لیے یہ ہوتے ہیں نا، چھوٹے گلدستے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی. تو چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 نکاح تھے، 2 گھر تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہدیہ لینے، اب کتنے لینے، اب 2 لینے ہوں گے. تو 2 ہدیے لیے. اب جب آئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی الف خان کیا لائے ہو؟ تو کہا کہ یہ 2 ہدیے ہیں، بڑی پیرانی صاحبہ کے لیے، ایک چھوٹی پیرانی صاحبہ کے لیے. تو حضرت نے وہ دونوں لیے. تو کہا بھائی اللہ کے بندے، یہ ایک تو قیمتی ہے، ایک اس سے سستا ہے، یعنی 2 کی قیمت میں فرق ہے. وہ تو سادہ آدمی، اس نے تو 2 چیزیں ملی، 2 لے لی. تو اب کیسے کریں بھائی، انصاف ضروری ہے 2 بیویوں میں. اگر ایک کو اچھا دے دوں تو دوسرے کا حق مارا جائے.
تو یہ ہدیے تو میں ایسے قبول نہیں کر سکتا. اب دیکھیں اصل جو بات حضرت نے فرمائی وہ سمجھنے کی. تو اب کیا کریں؟ تو الف خان نے کہا کہ حضرت میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. طریقہ یہ کہ آپ گھر جائیں تو یہ دونوں ہدیے آپ اپنی دونوں اہلیاؤں کو مت دکھائیں نہیں ان کو. ان سے پوچھیں کہ بھئی ایک ساتھی محبت میں 2 ہدیے لایا ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن اب وہ دونوں کو ایک ایک ملے گا. شرط یہ کہ پہلے آپ لوگ اس کی تقسیم کا اختیار مجھے دے دیں، شوہر کو اختیار دے دیں. شوہر کی مرضی کہ جو ہدیہ جس اہلیہ کو دے دیا وہ اس پر راضی ہو جائے گی، جو دوسری کو دے دیا وہ اس پر راضی ہو. پہلے اختیار لیں آپ ان سے، وہ جب آپ کو اختیار دے دیں گی پھر آپ دے دیجیے گا ان کو. حضرت نے فرمایا اتنا باریک مسئلہ الف خان آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے سیکھا؟ کہا حضرت آپ کی صحبت سے سیکھا، آپ کی صحبت سے سیکھا. اب دیکھیں نا، اس نے کوئی طالب علمی نہیں کی، کوئی کتاب نہیں پڑھی حضرت سے، کوئی مقیم نہیں تھا مدرسے یا خانقاہ کا، لیکن حضرت کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا تھا. اس اٹھنے بیٹھنے کے اندر اس نے اتنا دین سیکھا کہ وہ یہ باریک فرق ہے. یہ علماء سے پوچھیں، یہ ایک باریک مسئلہ ہے کہ انسان 2 بیویوں میں انصاف کرے تو اس کے لیے پہلے ان سے اجازت لے، اختیار لے، پھر اس اختیار کو استعمال کرے. یہ عام مسئلہ بھی نہیں. تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھیں حضرت کی صحبت سے اس عام مزدور آدمی نے بھی اتنا دین سیکھ لیا تھا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اپنی نسبت اور صحبت کو درست کرنا بہت ضروری. اور اسی طرح ہمارے بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، یہ بھی پہلے آ چکا ہے کتابوں میں، لیکن ہے بڑا عجیب واقعہ کہ ایک مچھلیاں پکڑنے والا مچھیرا تھا. جو مچھلیاں پکڑتے ہیں نا اس کو مچھیرا کہتے ہیں نا. وہ مچھلیاں پکڑتا تھا، پھر جو پکڑ لی وہ جا کے بازار میں بیچتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ اس مچھیرے نے جا کے دام ڈالا اور مچھلی پکڑی، اور پکڑ کے آ رہا تھا راستے میں. تو اس سے آگے 2 طالب علم جا رہے تھے. 2 طالب علم نا، اور طالب علم جائے اور خاموش ہو یہ مشکل ہے. جیسے کہتے ہیں نا 2 عورتیں خاموش ہو یہ زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہو. تو طلبہ خاموش نہیں ہوتے کبھی، بہت مشکل ہے. اب 2 طلبہ جا رہے تھے آگے اور آپس میں بحث کر رہے ہیں، الجھ رہے ہیں کسی بات پہ. پیچھے مچھیرا جا رہا ہے. اس نے بہت کوشش کی کہ بھئی یہ 2 نوجوان بچے کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، سر سے اوپر کی باتیں. بالآخر گیا ان سے کہا یار تم لوگ کافی دیر سے آپس میں کوئی بحث کر رہے ہو، مجھے بھی کچھ بتاؤ. وہ نے کہا چھوڑو بھائی، تم مچھلیاں پکڑنے والے آدمی ہو، ہم تو ایک فقہی مسئلے میں بحث کر رہے ہیں. ایک مسئلہ ہے فقہی مسئلہ، اس میں بحث ہو رہی ہے، آپ کے کام کا مسئلہ نہیں ہے. میں کہا یار میں کچھ بتا دو، میں بھی سیکھ لوں گا، عام آدمی ہوں. چلو یہ اس مچھلیوں میں سے ایک مچھلی بھی تو آپ لوگوں کو دے دوں گا. اب مچھلی تو اچھی غذا ہے، طالب علم کے کھانے کا انتظام ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا چلو یہ مچھلی ملے گی تو پھر آپ کو بتا دیتے ہیں. ہم جس مسئلے میں بحث کر رہے ہیں فقہ کا مسئلہ ہے کہ خنثی مشکل کا کیا حکم ہے. خنثی مشکل جانتے ہیں دوستو؟ اب مسئلہ بھی ایسا ہے عجیب ہے فقہ کے اندر. خنثی کہتے ہیں جنس ثالث کو، تیسری جنس سمجھتے ہیں نا. اللہ پاک کی تخلیق ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے. بعض دفعہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سب پہ رحم فرمائے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہے. ایک جنس ثالث ہوتی ہے، مخنث جس کو کہتے ہیں. اب مخنث جو ہوتا ہے یہ نہ مردوں میں شمار ہے نہ عورتوں میں، وہ ان کو یہاں منسوب کرتے ہیں، یہ ان کو وہاں منسوب کرتے ہیں. فقہ کے مسائل میں فقہا باب قائم کرتے ہیں کہ خنثی مشکل کا حکم کیا ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے یہ امام بن سکتا ہے
اگر یہ انتقال کر جائے اس کو میراث، اس کی میراث کہاں جائے گی، اگر یہ اولاد میں رہ جائے تو اس کو آئے لڑکوں والا حصہ ملے گا، یہ ایک بحث ہے یار۔ تو کہا خنثی مشکل کی بحث ہم دونوں طلبہ آپس میں کر رہے ہیں اور یہ ہم الجھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا خنثی مشکل کیا ہوتا ہے؟ کہا خنثی مشکل یہ ہوتا ہے کہ جو نہ مرد ہو نہ عورت، درمیان والا ہو، بس یہ مسئلہ۔ اب دیکھیں ظاہر کی آنکھ سے دیکھا جائے تو جو مسئلہ ان طلباء نے سکھایا وہ کوئی کام کا مسئلہ بھی نہیں ہے نا، ہے نا؟ ایک تو ہے کہ وضو نماز کا مسئلہ ہو، طہارت کا مسئلہ ہو تو بھئی کوئی فائدہ دے گا۔ اب خنثی مشکل کے مسئلے سے کیا کرنا ہے؟ لیکن علم بڑی نعمت ہے، یہ کام دیتی۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہ مچھیرا ان طلباء کو مچھلی دی، فارغ ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ جال ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے مچھلی پکڑی۔ اس دن جو مچھلی اس کے جال میں آئی وہ بڑی عجیب و غریب، بڑی خوبصورت، چمکدار، جو کبھی اس سے پہلے نہیں پکڑی گئی۔ اس نے کہا یہ تو عجیب مچھلی ہاتھ میں آ گئی۔ پھر سوچا کہ اگر اس کو جا کے بازار بیچتا ہوں تو وہ عام رقم لگے گی، کیا چیز ملے گی؟ ایسا کرتا ہوں کہ بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، بڑے لوگوں کے پاس ایسی چیزوں کی قیمت ہوتی ہے نا، بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو جا کے بادشاہ کو پیش کرتا ہوں، وہ خوش ہوگا، انعام دے دے گا تو کام بن جائے گا۔ اب مچھیرا جو ہے وہ مچھلی پکڑ کے لایا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے پاس پیش ہوا کہ بھئی ہدیہ آیا ہے اور ایک مچھیرا آیا ہے۔ کیا لائے ہیں؟ کہا ایک بڑی خوبصورت مچھلی لایا ہوں آپ کے لیے۔ بادشاہ نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ایک نایاب چیز بات آ گئی، تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی خزانے میں سے اتنا انعام اس مچھیرے کو دے دیا جائے، جو اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے اتنا بھی ملے گا۔ اب انعام کا اعلان تو ہوا، لیکن بادشاہ کا تو دل بھی بادشاہوں والا تھا، لیکن ایسے افراد کے دائیں بائیں جو ہوتے ہیں نا، وہ سخت حاسد قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے، ان کے پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یار یہ ایک مچھلی لایا اور ہماری تو زندگیاں گزر گئی یہاں پہ۔ تو وزیر نے شرارت کی اور بادشاہ سے کان میں جا کے کہا کہ بادشاہ سلام، اب یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ انعام کا حکم واپس لیں، تو بادشاہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو جا کے شرارتاً اس کو کان میں کیا کہا کہ واقعی بڑی قیمتی مچھلی ہے، لیکن آپ مچھیرے سے کہیں کہ بھئی ہمیں تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کا جوڑا چاہیے، تو ہم جوڑا ہوگا تو تب جان آئے گی نا، پتہ چلے گا کہ بھئی، تو اگر یہ نر ہے تو اس کو بولو مادہ لے آئے، مادہ ہے تو نر لے آئے۔ اب دریا میں کون ڈھونڈے گا وہ مچھلی؟ کوئی ڈھونڈ سکتا ہے؟ اب دیکھیں وہ علم آج کام آیا، کوئی ذہن پہنچا دوستو آپ لوگ؟ اب مچھیرا تو اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے کہ یہ تو مجھے الگ پھنسا دیا گیا۔ بادشاہ تو باتیں بھی بادشاہوں والی، کہ آپ اس کا جوڑا لائیں ورنہ تو پھر آپ کا سر اتارتے ہیں، قلم کرتے ہیں۔ تو اللہ کی شان، اس کو بات یاد آ گئی، وہ طالب علم والی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ میرے بات تو سنیں نا۔ کہا یہ جو مچھلی ہے یہ خنثی مشکل ہے، یہ خنثی مشکل میرے ہاتھ لگی ہے، اور خنثی مشکل کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے۔ اور دیکھیں علماء نے اس واقعے کو نقل کیا اور اس سے عبرت کی بات کیا نکالی کہ علم کی وہ بات جس کو ہم معمولی سمجھے وہ بھی انسان کو فائدہ دے سکتے۔ انسان اگر اچھی صحبت میں رہتا ہے وہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا، علماء کی صحبت سے کتنا دین سیکھنے کو انسان کو مل جاتا ہے، اچھے ماحول سے دین کی کتنی باتیں سیکھنے اور سننے اور سمجھنے کو مل جاتی۔ اور میں خود اپنی بات آپ سے عرض کروں، یہ بات بھی پہلے میں عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ، کہ ایک دفعہ مجھے خریداری کی نسبت سے میں گھر والوں کے ساتھ گیا، کئی سال پہلے کی بات ہے، اس کو بھی کئی سال ہو گئے۔ ہماری والدہ صاحبہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، تو میں ان کے ساتھ گیا، کوئی شادی کا سلسلہ تھا، تو ہم گئے ایک جیولرز کی دکان پہ، جیولرز جانتے ہیں نا، سونے کی دکان پہ گئے، کچھ کام تھا۔ وہ ہمارے پرانے متعلقین بھی ہیں، جاننے والے ہیں،
اور علماء کے بڑے قدردان بھی ہیں. خیر وہاں جا کے ہمارا تو کوئی کام نہیں تھا. جب خریداری گھر والوں نے کر لی تو جو حساب جو بل بنا وہ ساتھی نے کہا کہ جی یہ آپ کا بل ہے. تو اتفاق سے ہم نے جب پیسے گنے تو اس میں 7,000 روپے کم تھے. 7,000 روپے. تو مجھے یقین تھا کہ ان سے اتنا تعلق ہے کہ یہ کوئی اصرار نہیں کریں گے کوئی کہ بھئی نہیں بھئی سامان رکھ دو پہلے پیسے لے آؤں. تو اب مسئلہ یہ ہے, یہ بھی آپ علماء سے سیکھنا چاہیے اس مسئلے کو, کہ عام معاملات میں اور سونے چاندی کے معاملات میں فرق ہوتا ہے نا. اگر انسان سونا خریدتا ہے تو چونکہ بے صرف ہے, اور سونے کی خریداری میں حکم یہ ہے کہ اس کے معاملات یدم بیدن ہو, یعنی ہاتھ در ہاتھ ہو, اس میں ادھار نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہے. تو اب مسئلہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا گہرا کتاب البیوع کا فقہ کا مسئلہ ہے. تو اب میں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ جی آپ سامان دے دے, میں 7,000 روپے آپ ادھار کر لیں, میں لاتا ہوں, تو یہ تو شرعاً غلط ہو جائے گا نا. اب میں اسی شش و پنج میں ہوں. اب آپ دیکھیں, چونکہ وہ جیولرز حضرات میں جانتا ہوں, آپ میں سے ہی بہت سارے احباب جانتے ہوں گے, وہ حضرات بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں کراچی کے ایک بزرگ عالم کے ساتھ, اللہ والے عالم کے ساتھ. اس صحبت کا اثر کیا تھا, اب میں سوچ رہا ہوں نا, وہ ساتھی نے حاجی صاحب کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے کہا حضرت 7,000 روپے کم ہے نا. میں نے کہا جی. اچھا. وہ کاؤنٹر اپنا کھولا, دراز کھولا, اس میں سے 7,000 روپے نکالے, مجھے دیے. ٹھیک ہے. کہا یہ آپ لے لیں, آپ بل کی پوری پیمنٹ کر لیں. اب تو بل پورا ہو گیا نا. کہا اب آپ میرے مقروض ہو گئے پیسوں کے, اب پیسوں کے قرض میں تو مسئلہ نہیں ہے, کہ اب آپ جب بھی بھیج دیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. اب یہ ایک مسئلہ ہے, ایک سنہار اور سونے کی دکان پر کام کرنے والے کو, جس کی صبح سے رات اس چیز میں گزر رہی ہے, اس کو اتنا گہرا مسئلہ کیسے سمجھ آیا؟ سوچنے کی بات ہے نہیں ہے دوست. یہ علماء کی صحبت ہے دوست, نیک صحبت ہے. تو اللہ پاک اپنے بندوں کو دکھاتے ہیں, یہ مشاہدہ ہے. دین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو انسان اس صحبت کی برکت سے سیکھ لیتا ہے, اس صحبت کی برکت سے اس کو سمجھ لیتا ہے, ماحول کی برکت سے انسان اس کو سمجھ لیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بھائیوں اور بزرگوں, اس محدود اور عارضی اور فانی زندگی کے اندر ہم اپنی نسبت کو, اپنے ماحول کو, اپنی مجالست کو درست کریں, بہتر بنائیں. نیک ماحول, دعوت کا ماحول, مسجد کا ماحول, علماء کا ماحول, یہ اختیار کریں. کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ پاک سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ ہم پڑھیں گے, بزرگوں کے ختمات ہیں انشاءاللہ, پھر تھوڑا سا ذکر اور پھر دعا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور،
یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، بالخصوص حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم، ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق ان تمام کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ اتر رہے ہیں اور میرے دل میں سما رہے ہیں۔ اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے۔ اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم، ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم، جس کا نہیں دنیا میں تو اس کا سہارا ہے، جس کا نہیں دنیا میں تو اس کا سہارا ہے۔
ممنون کرم تیرے ہم کیسے تجھے بھولیں، ممنون کرم تیرے ہم کیسے تجھے بھولیں، مالک تیرے ٹکڑوں پر جب اپنا گزارا ہے، مالک تیرے ٹکڑوں پر جب اپنا گزارا ہے، تو غیب سے دیتا ہے، تو غیب سے لیتا ہے، تو غیب سے دیتا ہے، تو غیب سے لیتا ہے، سجدے میں جھکا کر سر بندوں نے پکارا ہے، سجدے میں جھکا کر سر بندوں نے پکارا ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے قرب اور معرفت کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی یا اللہ اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے، ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما دے، ہماری جان مال عزت آبرو ایمان کی یا اللہ غیب کے خزانوں سے حفاظت فرما دے، ایک ایک طالب علم کو یا اللہ علم و عمل کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک طالب علم کو پوری دنیا میں ہدایت کے کام کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ جو خیر کا کام دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو رہا ہے، یا اللہ اس کی برکت سے پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے۔ جو بیرون کی جماعت ہماری مسجد میں آئی ہے، یا اللہ ایسے مبارک لوگ اتنا سفر کر کے تیرے راستے میں نکلے ہیں، یا اللہ ان کے خروج کی برکت سے یا اللہ اس ملک میں ہدایت کے فیصلوں کو عام فرما دے۔ اس جماعت کی برکت یا اللہ اس مسجد کو، علاقے کو، پورے شہر اور پورے ملک کو یا اللہ نصیب فرما دے، ہر جانب سے یا اللہ ہر طرف سے یا اللہ ان کی کامل اور مکمل حفاظت فرما دے، اور یا اللہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما دے، اپنے ابابیلوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، جتنے ساتھی اس مجلس میں شریک ہوئے یا اللہ سب کو قبول فرما دے، دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، رحمتیں، راحتیں، وسعتیں یا اللہ ان میں سے ہر ایک کو، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو نصیب فرما دے، برکتوں والی زندگی ہم سب کو یا اللہ نصیب فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔